کیا اور ان سے کہا کہ آپ لوگ جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہیں کہ ہم اسلام سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے قبیلے میں مسلمان بھیجیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کرام کو بھیجا تھا، جس میں سے 8 لوگوں کو اسی وقت شہید کیا گیا اور 2 صحابہ کو مکہ لے جا کر بیچا گیا۔ کون تھے وہ 2 لوگ؟ حضرت خبیب بن عدی اور حضرت زید بن دسنا رضی اللہ عنہما۔ پھر ہم نے پورا پڑھا تھا حضرت خبیب کو کیسے سولی پر لٹکایا تھا اور حضرت زید کو بھی شہید کیا گیا، دونوں کو مکہ میں شہید کیا گیا۔ حضرت خبیب کی جب باڈی کو لانے کے لیے مدینہ سے صحابہ کرام کو بھیجا گیا، زبیر بن عوام اور مقداد بن اسود۔ یہ نام میں بار بار صحابہ کرام کی اس لیے لیتی رہتی ہوں تاکہ آپ لوگ ان ناموں سے فیملیئر ہوتے رہیں۔ ٹھیک ہے، صحابہ کرام کون تھے، ان کے کیا کیا ڈیوٹیز تھی، کیا کیا انہوں نے کام کیے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ ناموں سے یہ نہ پریشان ہوا کریں کہ یہ ہمیں یاد نہیں رہیں گے، لیکن بس سن کے ایٹ لیسٹ آپ لوگ ناموں سے فیملیئر ہوں۔ ٹھیک ہے، تو زبیر بن عوام اور مقداد بن اسود رضی اللہ عنہما وہ دونوں گئے لانے کے لیے، ان کے پیچھے کفار لگ گئے اور پھر حضرت خبیب بن عدی کی باڈی کو زمین نے نگل لیا ہے نا، اور ہم نے کیا کیا تھا کہ ان کا لقب رکھا گیا تھا بلی الارض۔ اچھا، واقعہ بحر معونہ کیا تھا؟ ایک منٹ، جی ایک منٹ سوری۔ جی، واقعہ بیر معونہ کیا تھا؟ یہ دونوں کے دونوں ویلس تھے، رجعی اور معونہ۔ بیر معونہ میں کیا ہوا تھا، بنو عامر کا لیڈر آیا ابو برا بن عامر، اس نے کہا کہ میرے ٹرائب کو اسلام سکھانے کے لیے آپ صحابہ کو بھیجیں۔ ٹھیک ہے، جینوینلی اس کو چاہیے تھے لوگ جو کہ آ کے اس کے لوگوں کو اسلام سکھائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام کو بھیجا، سارے کے سارے حفاظ تھے، 67 کو شہید کیا گیا، یہ ہم نے پورا لاسٹ کلاس میں ہم کر چکے ہیں۔ وہاں ہوا کیا تھا کہ اس کا جو ابو برا بن عامر، اس کے بھتیجے کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس نے اپنے چچا کی سے اس کی ایک مستقل لڑائی تھی، سرداری کے لیے اس کی کچھ لڑائی چل رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس خط بھی بھیجا تھا اسلام قبول کرنے کے لیے۔ اس نے کیا تھا کہ جو صحابی تھے جو خط لے کر گئے تھے، حرام بن ملحان، جو سوری اس جو پورا جو لیڈر تھا، وہ جو گروپ تھا اس کے لیڈر تھے حرام بن ملحان۔ ٹھیک ہے، تو اس نے کیا کیا اس بھتیجے نے کہ ان کو بھی اس نے قتل کر دیا نیزہ مار کے پیچھے سے، اور ساتھ باقی جو حفاظ تھے اس میں سے 67 حفاظ کو شہید کر دیا۔ اس واقعے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرانے میں جو اسسٹ کیا تھا، ہم نے ان صحابی کے بارے میں پڑھا بھی تھا ہجرت کے وقت، اب عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ۔ اس کے اندر اگر آپ دیکھیں بیر معونہ میں بہت سارے عامر آتے ہیں، برا بن عامر، عامر بن طفیل، عامر بن فہیرہ۔ تو بیر معونہ کو اس طرح سے یاد رکھیں، اس میں عامر بہت سارے آ رہے، ٹھیک ہے۔ تو عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کو اس میں بھی اس میں شہید کیا گیا تھا۔ اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ اس واقعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوئی تھی کہ 1 مہینے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ فجر میں پڑھتے رہے۔ اب اس کے بعد یہ تھا کہ 67 لوگ وہاں شہید ہوئے، 67 لوگ وہاں شہید ہوئے اور 3 لوگ بچ گئے تھے۔ ٹھیک ہے، ام، کون 3 لوگ تھے؟ ایک تو تھے ان میں سے عمر بن امیہ دمری، یہ نام یاد رکھیے گا، انشاءاللہ ہم آگے کی میرے خیال سے 2 4 کلاسز کے بعد ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، عمر بن امیہ دمری، میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی ہم نے یہ نام کہاں کیا تھا؟ ٹھیک ہے، بیر معونہ میں 70 حفاظ میں سے ایک جن جو بچ گئے تھے وہ ایک یہ ہیں، عمر بن امیہ دمری رضی اللہ عنہ۔ انہیں کیا تھا، عامر بن طفیل جو تھا جس نے باقیوں کو شہید کروایا تھا، تو اس نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا ان کو کہ میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مانگی تھی، اس لیے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ایک جو تھے باقی 3 لوگ اس میں بچ گئے۔ ٹھیک ہے، بیر معونہ میں 70 حفاظ میں سے 3 لوگ بچ گئے تھے، ایک یہ تھے عمر بن امیہ دمری، ایک جو تھے ان کو کفار نے سمجھا کہ ان کا انتقال ہو گیا اور ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو وہ بھی بچ گئے، اور ایک جو تھے وہ اونٹوں کے پانی کے لیے گئے ہوئے تھے، اور اس دوران جب یہ پورا واقعہ ہوا اس دوران وہ گئے ہوئے تھے اونٹوں کے لیے پانی لینے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو وہ بھی بچ گئے، تو اس طرح سے یہ 3 لوگ بچ گئے تھے۔ اچھا، تو ایک کو عامر بن طفیل نے خود چھوڑ دیا، ایک کو سمجھے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے،
اصل میں وہ بچ گئے تھے، اور تیسرے جو تھے وہ اونٹوں کا پانی لینے کے لیے، چارہ لینے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ تو یہ تینوں بچ گئے تھے۔ اب 67 لوگ آن دا اسپاٹ شہید کر دیے گئے۔ اب یہ جو صحابی تھے عمر بن امیہ دمری، یہ مدینہ کے لیے نکلے، اور رستے میں ان کو اس قبیلے کے یعنی بنو عامر کے دو لوگ جو تھے، جو مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے واپس جا رہے تھے، پیس پر بات ہوئی تھی ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر کوئی لڑائی ہوئی تو ہم آپ کے کو امان دیں گے۔ دیکھیں، بنو عامر جو ٹرائب ہے وہ اگینسٹ مسلمز نہیں ہے، وہ لوگ تو چاہ رہے تھے کہ مسلمان آئیں اور ہمیں سکھائیں، لیکن ان کے جو لیڈر کا بھتیجا تھا اس نے آ کے مسلمانوں پر اٹیک کیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ بنو عامر کے دو لوگ تھے، یہ انہیں نہیں پتا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پیس کی ان سے بات کی۔ انہوں نے کیا کیا، اب عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ نے، کہ رستے میں جاتے ہوئے جب یہ دو لوگ ان کو ملے تو انہوں نے کیا کیا کہ ان دو لوگوں کو مار دیا۔ انہوں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ یہ لوگ مجھ پر حملہ کریں، اور یہ ویل ڈیزرو بھی ہیں، تو ان کو عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں قتل کر دیا، کیونکہ انہیں نہیں پتا تھا کہ اصل سٹوری کیا ہے پیچھے، رائٹ؟ اصل میں کیا تھا کہ مدینہ میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر امان پیس کی بات کر آ رہے تھے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر اوور آل لڑائی چل رہی ہوتی ہے تو ہم آپ کو پیس دیں گے، ہم آپ سے لڑیں گے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر پہنچے، اور اولدو اس کے قبیلے کے لوگوں نے مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا، لیکن کیونکہ ان دو لوگوں سے ایمنیسٹی کی بات ہوئی تھی تو ان کے قتل کا سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا، ان سے کہا کہ آپ کو پرمیشن نہیں تھی کہ آپ ایسا کرتے۔ اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ان دو لوگوں کی دیت بلڈ منی دیں گے، یعنی 100 کیملز دیے جائیں گے ان کو، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے اچھا کیا کیونکہ ان لوگوں نے ہمارے 67 لوگوں کو شہید کیا تو آپ نے اچھا کیا کہ ان دونوں لوگوں کو قتل کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں کیا، کیونکہ بہرحال غلطی ان لوگوں کی نہیں تھی، وہ تو الگ سے ان کا جو ان کا بھتیجا تھا اس نے آ کے کیا تھا، ٹھیک ہے؟ اور اس زمانے میں اچھا ٹھیک ہے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اب ان کو جا کے ان کی ہم لوگ دیت دیں گے، ٹھیک ہے؟ ان سے کوئی بدلے والی بات نہیں ہے، اب ان کو ہم لوگ دیت دیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو افراد جن کا قتل ہو گیا تھا ان کی دیت کے لیے بنو نذیر پہنچے۔ بنو نذیر کیوں پہنچے؟ ان سے پیکٹ سائن ہوا تھا، ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ بنو نذیر سے سارے یہودیوں سے پیکٹ سائن کیا ہوا تھا کہ آپ ہماری دیت دینے میں ہیلپ کریں گے، رائٹ؟ ہمارے لیے بلڈ منی میں ہیلپ آؤٹ کریں گے۔ تو ان سے کہا کہ آپ ہمیں کچھ کنٹریبیوشن دیں۔ تو ایک طرف یہ لیول آف اخلاق دیکھیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف سوری اتنے ڈسٹرب تھے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی لشکر کے لیے اتنا پریشان نہیں دیکھا، اور 1 مہینے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا ان شہیدوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم سیف ہیں، خوش ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہیں اور ہم اللہ سے راضی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اپسیٹ تھے اس واقعے سے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ کسی کو امان دی ہوئی تھی اس کی وجہ سے اب ان کو دیت دینے کا ارادہ کیا، اور دیت دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کی طرف گئے، ٹھیک ہے؟ اب کیا چیز ہے؟ پہلی چیز ہم نے واقعہ رجی پڑھا، پھر بیر معونہ پڑھا۔ بیر معونہ سے واپسی میں حضرت عمر بن امیہ سے دو لوگوں کا قتل ہو گیا اس کی دیت کے سلسلے میں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر جائیں گے۔ دیکھیں یہ ساری چیزیں لنکڈ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، کیا ہوگا وہاں پر، کیا چیزیں ہوں گی جس کی وجہ سے غزوہ بنو نذیر ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے نا، آیت ہے نا، یمکرون و یمکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ کی کچھ پلاننگ ایسی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی پلاننگ یہ تھی کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اس وقت ہی سب کو نکلوا دیتے، سارے یہودیوں کو وہاں سے ہٹوا دیتے تو بہت ڈیفیکلٹیز ہوتی ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسی چیز ہوئی، تھوڑے تھوڑے عرصے میں ایک واقعہ ایسا ہوتا کہ ان کے ساتھ ریسزم نہیں ہوئی، اگینسٹ دیئر گروپ یا اگینسٹ دیئر ریلیجن کوئی معاملہ نہیں تھا، لیکن وہ کام ایسے کرتے، وہ حرکتیں کچھ ایسی کرتے کہ ان کے اگینسٹ ایکشن لینا پڑتا تھا۔ بنو قینقاع نے مسلمانوں کے اگینسٹ پوئٹری اور اپنے ایک میڈیا سیل بنایا ہوا تھا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے واپس آ کے، یعنی ایک بڑا مارکا ہو رہا ہے اور ساتھ ہی ایک ٹرائب کی ایکسپلشن ہو رہی ہے نا۔ وہاں دوسری چیز ہم نے پڑھی تھی کعب بن اشرف کے بارے میں، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ اتنا بڑا لیڈر تھا یہودیوں کا، اور اس کی مدر جو تھی وہ بنو نذیر کی تھی ہے نا، اور والد جو تھے وہ عرب تھے۔ اور اس کے بارے میں ایک چیز کہی جاتی ہے کہ وہ فزیکلی، فائنینشلی، سمجھے ہر لحاظ سے کہتے ہیں نا ایک بڑی شخصیت تھی۔ ہم نے بات کی تھی کہ وہ پے کرتا تھا یہودی علماء کو، اور جب یہودی علماء نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رغبت دکھائی تو اس نے کیا کہا تھا کہ میں تم لوگوں کو پیمنٹ تمہاری ختم کر دوں گا ہے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قتل کروایا۔ اب بنو نذیر کو، کیونکہ کعب بن اشرف کی ماں کہاں کی تھی؟ بنو نذیر کی تھی ہے نا۔ تو اب کیا ہوا بنو نذیر تک کا؟ کیا باتیں پہنچ رہی ہیں کہ بنو قینقاع کو جو ہے اس کو نکال دیا گیا ہے، اس کو ایکسپیل کر دیا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ کعب بن اشرف کا قتل ہوا۔ پھر ہم نے بات کی تھی کہ سچویشنز کو سنبھالنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرفیو لگایا تھا۔ تو پھر کیا ہوا تھا؟ یہودی آئے اور کہا کہ میثاق مدینہ کے پیکٹ کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اب کیا ہے، جب غزوہ احد کے بعد گئے کہ ان سے جا کر دیت کی بات کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، ہم یہودی مینٹالٹی کو تھوڑا سمجھیں۔ ان کا ایک طریقہ ہے کہ وہ بہت کلیئرلی کنفرنٹ نہیں کرتے ہے نا۔ دیکھیں بہت ساری جگہوں پر مختلف کیریکٹرز نظر آتے ہیں اور ہمیں ان کا اندازہ ہوتا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں، کر کیا رہے ہیں وہ بیک گراؤنڈ میں۔ اور غزوہ خندق میں ہم دیکھیں گے کہ یہود سے کہ جو یہاں سے وہ نکل کر وہاں جا کر کیسے فساد پھیلائیں گے، جس جگہ پر ہو وہاں فساد پھیلائیں گے۔ ابھی کیا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپروچ کیا اور عمر اور ابو بکر رضی اللہ عنہما ان کے ساتھ تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا آپ کے ساتھ پیکٹ ہے اور ہم سے قتل خطا ہوا ہے، تو آپ لوگ ہمارے ساتھ دیت میں کنٹریبیوشن کریں۔ تو وہ لوگ فوراً بولے کہ جی جی ہم آپ کی مدد کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا اور کہا کہ ہم آپ کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ اندر گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ کرنے لگے۔ ان کے لیڈرز نے یہ مشورہ دیا کہ اب کیونکہ یہ لوگ یہاں آ گئے، اب ہم ان کو قتل کر دیں۔ ان کے جو قلعے تھے یہودیوں کے، ان کے جو کاسوس تھے، ان کا آرکیٹیکچر ایسا تھا، ان کی بناوٹ ایسی تھی کہ اٹ واز ان میچڈ، ٹھیک ہے، اس وقت کے دور کے لیے اٹ واز ان میچڈ۔ کوئی اس طرح کا، کوئی کسی کے پاس قلعے نہیں تھے، کسی کا آرکیٹیکچر ایسا نہیں تھا۔ ان کے بڑے بڑے کاسوس تھے اور ان کے فورٹ کو پروٹیکشن مل رہی تھی نخلا سے۔ نخلا کون بتائے گا کیا ہوتا ہے؟ نخلا کسے کہتے ہیں؟ نخلا جو ہوتا ہے کسی کو پتہ ہے؟ عربک ورڈ ہے نخلا۔ نخلا کہتے ہیں باغات، باغات کس کے؟ بیسیکلی نخلا کہتے ہیں کھجوروں کے درخت کو، ٹھیک ہے۔ نخلا جو ہوتا ہے وہ کھجور، جی بالکل، کھجور کا جو درخت ہوتا ہے اسے کہتے ہیں نخلا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے سوچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں تو ہم ان کے اوپر بڑا سا پتھر پھینک کر ساری کہانی یہیں ختم کر دیتے ہیں۔ اب ہوا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام کے تھرو وحی ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے سب صحابہ کو کہا کہ وہاں سے نکلے۔ صحابہ کرام نے دیکھیں سوال نہیں کیا، کوئی سوال نہیں کیا، کوئی کوشچن نہیں کیا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خاموشی سے کہ ان کے پیچھے آئیں، تو فوراً اٹھ کے ان کے پیچھے چلے گئے۔ وہاں سے نکل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کو پلان کرنے کا وہ قتل کر رہے تھے، اور اب ان کو 10 دن کا ٹائم دیا گیا۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے تو اب بنو نذیر کو 10 دن کا وقت بھیجا گیا کہ مدینہ چھوڑ کر نکل جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ اب ان کو ان کا آئیڈیا ہو گیا مسلمانوں کو کہ بنو نذیر اب کیا ہے کہ وہ اپنے پیکٹ پر، اپنے معاہدے پر نہیں ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو قتل کرنا چاہ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور ان کو ٹائم دیا بنو نذیر کو کہ اب آپ لوگوں کے پاس 10 دن ہیں، آپ لوگ مدینہ چھوڑ کر نکل جائیں وہاں سے۔ اور کہا گیا کہ اس کے بعد تم میں سے جو شخص بھی یہاں پایا جائے گا اس سے قتل کر دیا جائے گا۔ اب عبداللہ بن ابے، کون تھا عبداللہ بن ابے؟ کون ہے عبداللہ بن ابے؟ کون بتائے گا جلدی سے؟ اپنے کی بورڈز نا بالکل ریڈی رکھا کریں تاکہ آپ لوگ جلدی جلدی سے مجھے ٹائپ کر کے جواب بتاتے رہا کریں۔ عبداللہ بن ابے بہت مشہور شخصیت، جی ویری گڈ ندا۔ عبداللہ بن ابے جو تھا وہ منافق تھا ہے نا، سب سے اس کو کیا کہتے تھے؟ رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار۔ عبداللہ بن ابے بہت امپورٹنٹ نام ہے یہ،
اس کو یاد رکھیں، عبداللہ بن ابے، ٹھیک ہے، منافق، اور اس نے بہت تکلیفیں پہنچائی مسلمانوں کو، بہت پرابلمس کریٹ کیے مسلمانوں کے لیے۔ تو دیکھیں اب اس کا کیریکٹر کہ وہ گیا، اس نے کہا کہ آپ یہاں سے جانا نہیں، ٹھیک ہے، اس نے بنو نذیر کے پاس وہ گیا اور ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ اس جگہ کو چھوڑ کے مت جانا، ٹھیک ہے، میرے ساتھ 2000 لوگ ہیں، آپ یہیں رہ کر مسلمانوں کو فیس کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اور ہمارا تو جو ان کا کیونکہ پرانا الائنس تھا، ظاہر ہے یہود مدینہ میں ہی ٹھہرے ہوئے تھے نا، تو ان کی کیونکہ جان پہچان تھی، اور عبداللہ بن ابے کیونکہ اب مسلمان دل سے تو نہیں ہوا تھا، تو اس کی ابھی بھی دل میں ایک نرمی تھی یہودیوں کے لیے۔ تو اور اس نے یہ کہا ان بنو نذیر سے کہ ان لوگوں کی ہمت نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو یہاں سے نکالیں، اگر کچھ ہوا تو میں آپ کی ہیلپ کروں گا، اور بنو قریظہ بھی آپ کی ہیلپ کرے گا، ٹھیک ہے، بنو قریظہ، بنو غطفان، اس نے دوسرے قبیلوں کا نام لیے اور ان کو تسلی دی بنو نذیر کو کہ اب آپ لوگ یہاں سے نہ نکلیں، آپ کی مدد کے لیے لوگ کھڑے ہیں پیچھے۔ بنو نذیر کو جب یہ شے ملی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو یہاں سے نہیں جا رہے، ٹھیک ہے، اب انہوں نے دیکھا کہ ہماری مدد کے لیے لوگ ہیں، ہماری بیک پر لوگ ہیں، تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اپنی جگہ چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے صحابہ کرام کے ساتھ انکاؤنٹر کرنے کی نیت سے، اس ایریا کا سیچ کیا، 10 سے 15 دن کا یہ سیچ رہا، یہ محاصرہ رہا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، اور انہوں نے اپنے فائنلی ہتھیار ڈال دیے۔ 10 سے 15 دن لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں ٹھہرے، اینڈ ان دی اینڈ بنو نذیر نے اپنے ہتھیار ڈالے۔ تو دیکھیں کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی فائٹ نہیں ہوئی، لیکن فتح کیسے ہوئی؟ اللہ نے ان کو فتح دی۔ اس کا پورا ذکر سورہ حشر میں ہے۔ سورہ حشر کو غزوہ بنو نذیر کا نام دیا جاتا دیتے ہیں علماء، اور اس لیے کیونکہ یہ یوم الحشر، حشر کسے کہتے ہیں؟ بیسیکلی حشر کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا کرنا، ٹھیک ہے، گیدر کرنا، اور قرآن میں یوم الحشر قیامت کے لیے کہا لیا جاتا ہے یہ لفظ، اور علماء کہتے ہیں کہ یہ اکٹھا کرنا قیامت کے لیے نہیں، بلکہ یہاں جو ذکر ہے وہ پورا کا پورا بنو نذیر کا ذکر ہے، اس لیے بنو نذیر کے لیے سورہ نازل ہوئی ہے۔ بیسیکلی اس پوری سورہ میں بنو نذیر کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اینی اللہ تعالیٰ نے جو ان سے اس میں کمنٹری کی وہ بہت خوبصورت ہے، اور جس وقت وہ پلان بنا رہے تھے ان کی لیڈرز ہویئی بن اخطب، اب اس کی یاد رکھیں اس کی صاحبزادی کون ہے؟ ہویئی بن اخطب جو وہاں پر موجود ہے بنو نذیر میں، اس کی صاحبزادی ہیں حضرت صفیہ، ٹھیک ہے، رضی اللہ عنہ، ام المؤمنین ہیں، ہے نا، لیکن اس وقت ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح نہیں ہوگا۔ کب ہوگا نکاح؟ خیبر میں بھی جا کے مسلمانوں کے لیے پرابلم کریٹ کریں گے، اور پھر جب وہاں جا کے مسلمانوں پر حملہ کریں گے، اس کے بعد حضرت صفیہ کا نکاح ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اب یہاں پہ یہ مدینہ منورہ ہے، ٹھیک ہے، یہ اس جگہ مسجد نبوی ہے، یہاں پورا مدینہ ہے، بنو قریظہ یہاں ہے، بنو قینقاع یہاں ہے، اور بنو قینقاع آلریڈی ایکسپیلڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کون کون سی یہاں پہ ٹرائبس ہیں، یہاں پہ بنو قینقاع اس کو نکال دیا گیا ہے، اور یہ جو ہے بنو نذیر کا مقام ہے، ٹھیک ہے، مدینہ سے اتنا دور جو ہے وہ بنو نذیر کا مقام ہے، اور یہ پورا کا پورا نخلا سے سراؤنڈڈ ہے، یعنی ڈیٹ پام ٹری سے سراؤنڈڈ ہے۔ اور سورہ مائدہ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی جو پلاننگ تھی، کیا پلاننگ تھی ان کی؟ کہ پتھر اوپر سے پھینکیں گے، ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ قوم پلاننگ رہی تھی کہ آپ کے اوپر اٹیک کرے، لیکن ہم نے ان کے ہاتھ باندھ دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا۔ یہ پوری چیز ہمیں ملتی ہے قرآن میں۔ جب مسلمان نے اس کا پورا سراؤنڈ کیا، بنو نذیر کا، اس کا سیچ کیا، محاصرہ کیا، تو وہ لوگ بڑی آرام سے بیٹھے تھے، ان کے پاس اپنی پروٹیکشن تھی، اپنے ڈیٹ پام ٹریز تھے، ان کی انویسٹمنٹ بھی تھی، آلموسٹ پک کے تیار تھی ان کی کھجوریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ یہودی ان درختوں کے پیچھے پروٹیکشن لے رہے ہیں اور ان کو ڈی ویپنائز کرنے میں یہ ایک ہرڈل بن رہے ہیں، ایک رکاوٹ بن رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کٹوا دیا۔ ان درختوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پورا سراؤنڈ کر رہے تھے نا بنو نذیر کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان درختوں کو کٹوا دیا۔ دوسری طرف ان کی عورتیں اور ان کی بچوں نے رونا چیخنا شروع کر دیا کہ اب تو یہ ہماری انویسٹمنٹ بھی تھی، اس کو انہوں نے ختم کروا دیا، باقاعدہ سینہ پیٹنے لگے اور مسلمانوں کو برا بھلا کہنے لگے۔ کیوں؟ اب ایک ان کے اندر ایک خوف بھی ہو گیا، کیونکہ ابھی تک کیا تھا کہ یہ جو درخت ہیں یہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اور ہمیں پروٹیکشن دے رہے ہیں۔ کر تو وہ
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو ساری جگہ کیا ان کے قبیلے میں ایک رونا پیٹنا شروع ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں آیتیں اتار دی۔ نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے کھجوروں کے جو درخت کاٹ ڈالے یا جنہیں تم نے ان کی جڑوں پر باقی رہنے دیا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے فرمان سے تھا، اور اس لیے بھی تھا کہ اللہ فاسقوں کو رسوا کر دے۔ ٹھیک ہے؟ اور جس وقت مسلمانوں نے وہ کاٹے تو یہود کے دل میں مزید ہیبت طاری ہوئی، اور پھر انہوں نے خود سرنڈر کیا۔ اس پر علماء کی بہت باتیں آتی ہیں، اور ہم آگے غزوہ طائف پر جائیں گے تو اس کی بات کریں گے۔ دو مواقع ایسے ہیں سیرہ میں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسٹریٹجیز اپنائی ہیں۔ اصولاً عورتیں، بچے، پودے، یہ ساری ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ ان کو کوئی بھی تکلیف دی جائے جنگ کے دوران، ہے نا؟ جب یہ چیزیں ایسی بن جاتی ہیں کہ جن کی وجہ سے پریشانی کا باعث ہو، تو اور جن کی وجہ سے جو اینیمیز ہیں ان کے لیے پروٹیکشن ہو، تو یہ وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان درختوں کو کاٹا، اور ان درختوں کو کاٹنا بہتر سمجھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مینشن کر دیا کہ اصل میں جو فتح ہے، اصل میں جو وکٹری وہ نہیں تھی کہ جو آپ نکلے تھے، اصل میں فتح وہ تھی جو اللہ تعالیٰ نے دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا۔ ٹھیک ہے؟ درخت کاٹنے کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں روب تھا وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ اور پھر اپنے ہاتھوں اپنی تباہی کی انہوں نے جب سرنڈر کیا، اور اس بات پہ کیا کہ ٹھیک ہے، ہم یہاں سے جاتے ہیں، ہمیں آپ یہاں سے جانے دیں، ہم سرنڈر کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جانے دیا اور فرمایا کہ جاؤ، لیکن اپنے ویپنز چھوڑ جاؤ، اور اتنا لے کر جاؤ جتنے تمہارے اونٹ سنبھال سکیں۔ ان کے پاس اتنا مال تھا، اتنا مال تھا، اور ساتھ میں گریڈ بہت زیادہ تھی۔ وہ اپنے بچے خیبر تک، سوچیں خیبر جو ہے وہ مدینہ سے اوپر ہے، تو خیبر تک اپنے بچوں کو پیدل لے کر گئے، اور اونٹ جو تھے ان کے فلی لوڈڈ تھے، مال سے بھرے ہوئے تھے، حتیٰ کہ وہ دروازے تک اکھاڑ کے لے گئے، اونٹوں پر سب ڈال کر اپنا لے کر گئے وہاں سے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں کہتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے خراب کر رہے تھے، ہے نا؟ اب آپ اس چیز کو دیکھیں کہ ابھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو بھیجا بنو قریظہ۔ بنو قریظہ ابھی تک ایکسپیل نہیں ہوئے، وہ ابھی تک مدینہ میں ہے نا؟ بنو قینقاع کو ایکسپیل کیا ہوا ہے، بنو قریظہ ابھی تک وہی ہیں۔ اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ ابھی بھی اپنے معاہدے پر راضی ہیں؟ ان سے پہلے کب پیکٹ تھا؟ میثاق مدینہ پر، ہے نا؟ سارے یہودیوں سے اس وقت معاہدہ سائن کروایا تھا۔ دوسرا کب کیا؟ کعب بن اشرف کی ڈیتھ کے بعد۔ اور اب تیسری بار پھر کنفرمیشن لی کہ آپ ابھی بھی پیکٹ پر ہیں یا ہم آپ کے پاس بھی آئیں؟ تو ان کا فوراً آیا جواب کہ ہم تو پیکٹ پر ہی ہیں، ہم معاہدے پر ہیں، اور ہم آپ کے اگینسٹ نہیں جائیں گے۔ تو اب کیا ہوگا؟ بنو نذیر کو صرف ایگزائل کیا، ان کو موقع دیا کہ چلے جاؤ، مرد، عورتیں اور بچے سب یہاں سے نکل جاؤ۔ اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 400 کے لیے ڈنجنز کھدوائیں گے، ان کے مردوں کو قتل کر کے ڈالیں گے، واز اٹ جسٹیفائڈ اور ناٹ؟ جب خندق میں 10,000 کی کولیشن فورسز آ کر کھڑی ہو گئیں، اور جہاں مسلمانوں کے بوڑھے، بچے اور عورتیں موجود تھے، اور پھر پیچھے سے بنو قریظہ آ کر غداری کریں گے، ابھی ان سے پوچھا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں کہ نہیں، آپ پیک پر ہیں کہ نہیں، تو کہیں گے جی جی ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں، ہے نا؟ اور پھر جب وہ پیک توڑیں گے تو پھر اس کی کیا سزا ہے؟ یہی سزا ہونی چاہیے نا، کہ اب اس وقت ان کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے مسائل ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے۔ یہ چیز بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے اگینسٹ یوز ہوتی ہے، کہ انہوں نے تعصب کیا، ریسزم کی بیس پر یہودیوں کے ساتھ ناانصافی کی۔ لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ ریسزم نہیں تھا، بلکہ ان کی حرکتیں ایسی تھیں، وہ جو کام کر رہے تھے وہ ایسے تھے کہ کنٹینیوسلی پرابلمس کریٹ کر رہے تھے مسلمانوں کے لیے۔ پھر ساری کی ساری چیزیں لے کر بنو نذیر نے وہاں سے ایگزائل کیا، خیبر جا کر وہ رہے، حیی بن اخطب بھی وہیں رہا، اور اب وہاں سے غزوہ خندق کی کوششیں سٹارٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ کیونکہ بینک اکاؤنٹ تو تھے نہیں ان کے پاس، پیسے ٹرانسفر نہیں کر سکتے تھے، کچھ چیزیں وہاں بھی رہ گئی تھیں، اور اب ان کو اپنے گھر یاد آ رہے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں اس حد تک تھی کہ ان کو واپس چاہیے تھی، اور اب خیبر میں جا کر وہ پلان آؤٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ خیبر میں بھی جا کر وہ سکون سے نہیں بیٹھے، اب جا کر وہ مسلمانوں کے خلاف پلان آؤٹ کریں گے۔ ایک چیز یہ ہوئی کہ صحابہ کرام اس کے لیے نکلے،
ऑल्दो कोई जंग नहीं हुई, लेकिन माले गनीमत बहुत सारा आया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह हशर में नई तरह की वॉर बूटी के अहकाम आए। ठीक है, देखिए, एक होती है माले गनीमत, है ना, जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि कोई जंग होती है, उसमें मुसलमानों को माल, जब काफिर अपना सामान सब चीजें छोड़कर वहां से निकलते हैं, तो जो चीजें वहां पे रह जाती हैं वो मुसलमान उससे लेते हैं, वो उनकी प्रॉपर्टी बन जाती है और उसे कहते हैं माले गनीमत। एक होती है माले फई। ठीक है, माले फई क्या चीज होती है? माले फई वो चीज होती है कि जिसके लिए कोई लड़ाई झगड़ा ना हो और वैसे ही वॉर बूटी हाथ आ जाए। ठीक है, माले, ठीक है, तो यहाँ पे बनु नजीर में क्या हो रहा है कि मुसलमानों को माले फई मिल रही है, इधर कोई लड़ाई नहीं हुई, उन्होंने अपने हथियार डाल दिए, वहां से छोड़कर निकल गए। अब जो चीजें बाकी पीछे थी वो माले फई हैं। ठीक है, माले गनीमत का खुमुस 1/5 अल्लाह और अल्लाह के रसूल का है। सूर्य अनफाल में मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर आयत आई कि 1/5 अल्लाह और अल्लाह के रसूल का है। लेकिन माल फई का क्या है कि ये पूरा का पूरा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए है, मतलब ये कि अगली वॉर्स की तैयारी के लिए है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे चाहें इसमें दे सकते हैं, किसी का कोई हिस्सा नहीं है इसमें। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब माल फई हाथ आया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार से पूछा कि ये मेरे पास आया है, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो महाजिरों को मैं ये दे दूं ताकि वो इस्टेब्लिश हो सकें और आपके बिजनेस और घरों से अलग हो सकें। तो इन्होंने क्या कहा अंसार ने, आप अंसार की साइकोलॉजी को समझें। क्या कहा उन्होंने कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनको वॉर बूटी भी दे दें, लेकिन आप उनका और हमारा साथ ना अलग करें, उनको हमारे साथ ही रहने दें। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत मशहूर हदीस है, अल्लाहुम्मा इरहम अंसार व अबनाउल अंसार, कि अल्लाह ताला अंसार और अंसार की औलाद पर रहम फरमा। दिस इज द लेवल ऑफ कमिटमेंट। ये है वो बात कि जब अल्लाह ताला से अजर की उम्मीद होती है तो वो किस लेवल पर चला जाता है, कोई लालच फिर इंसान के दिल में नहीं रहती। अब सूरह हशर में अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फतबिरु या उलिल अबसार, यानी ए आंखों वालों, ए समझ वालों, इबरत हासिल करो। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और दो कौन से मौके थे जब नबी ने, अच्छा देखिए, ये मौका जो दूसरा है वो हम इस पे आगे बात करेंगे कि कहाँ फिर उन लोगों को कत्ल किया गया, वो खैबर पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे। एक मौका ये है कि जहाँ पे दरख्तों को काटा गया, ऑल दो जंग में दरख्तों को, औरतों को, बच्चों को हार्म करने की कोई इजाजत भी नहीं है और ये तरीका भी नहीं होता कि औरतों और बच्चों को आप कत्ल करें, है ना। अब की जंग की बात नहीं करी, जब रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जंग जंग हुआ करती थी, तो उस वक्त एक तो ये दरख्त काटे गए, ऑल्दो ये अगेंस्ट देयर तरीका था कि वो दरख्त नहीं काटते थे, लेकिन उसमें जंग काटे गए। दूसरा हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे कि क्या दूसरी ऐसी चीज थी कि जो वो नॉर्म के हिसाब से, नॉर्म के अगेंस्ट जाके वो की। ठीक है, बाग बाग फदक था ये, आई एम नॉट श्योर, आई एम सॉरी, मुझे इसका नहीं पता। ये आप जो बनु नजीर का बाग था उसकी बात पूछ रही हैं? इसका नाम मुझे नहीं, इसका इंतजार भी नहीं हो रहा अभी। नहीं नहीं, आई एम नॉट श्योर इसका नाम क्या था, इसका मुझे नहीं आइडिया। इंशाल्लाह अगर मुझे पता चलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है। अच्छा, अब सूरह हशर में अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या मैंने बताया, फतबिरु या उलिल अबसार, यानी ए आंखों वालों, ए समझ वालों, इबरत हासिल करो। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और सवाल पैदा होता है कि बाज जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत लीनियंसी दिखाई और बाज जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सख्ती की। इस चीज को समझने की जरूरत है कि हर चीज पॉलिसी मैटर नहीं होता, और हर पॉलिसी मैटर, बाज दफा, पिछली बार जैसे हमने बात की थी ना कि एक शायर था, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बदर में छोड़ दिया, उसके बाद हमराउल असद में दोबारा जब वो पकड़ा गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि मोमिन एक सुराग से बार बार नहीं डसा जाता, और उसकी गर्दन उड़ा दी, उसको कत्ल कर दिया गया था, है ना। तो एक तो ये कि बाज मर्तबा जब हम काम शुरू करते हैं तो उसमें शिद्दत आ जाती है, डिसीजन क्या लेना है, बाज दफा बाज चीजों में लीनियंसी, लचक रखना है, लेकिन लोगों को इन्वॉल्व रखना है, ये बहुत जरूरी होता है। दूसरा, जहां आपके पॉलिसी मैटर्स हैं कि जिनके बारे में आपने क्लियरली डिसीजन लिया है, तो उसके बारे में स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। ऑल दो उरूज और जवाल अल्लाह के हाथ में है,
لیکن اصول ہوتے ہیں جو فالو کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اصولوں سے ہٹیں گے تو انسان اپنے معاملات سے پھر ہٹ جاتا ہے، تو جو اصول ہیں اصولوں پہ رہنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آم، ہر شخص جو دین کی رکاوٹ بنتا، جو دین کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے بالآخر ٹھوکر کھاتا ہے، تو یعنی اصولوں پر رہنا ضروری ہے۔ اچھا، ہم اپنا لیول دیکھیں، ہم ابھی دین کا کام کر رہے ہیں، ہم دین کا کام کرنے والے ہیں، ہم میں سے ہر ایک شخص دین کا کام کرنے والا ہے نا؟ اور ہم پھر اپنے آپ کو جج کریں کہ کیا ہم دین کی رکاوٹ، دین کے کام میں رکاوٹ بننے والے ہیں یا دین کے کام کو آگے بڑھانے والے ہیں؟ جہاں موقع ملے دین کے کام میں ضرور اس میں اپنا حصہ ڈالیں، چاہے وہ چھوٹا سا بھی ہو، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کوانٹیٹی نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ کوالٹی دیکھتے ہیں، تو چاہے وہ چھوٹا سا بھی ہو اس میں اپنا حصہ ڈالیں، نہ کہ اس میں رکاوٹ بنے۔ پھر کیا ہے کہ کبھی حق کبھی باطل اوپر، لیکن بالآخر کامیابی کس کی ہوگی؟ حق کی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے لیکن فائنلی کامیابی حق کو ہی ہوگی۔ اور یہ کہ یہود کی خیانت اور دھوکہ دہی سے عبرت حاصل کرے، ان کا مستقل ہے کہ انہوں نے خود، یہود اور منافقین نے ڈائریکٹ کنفرنٹیشن نہیں کی، لیکن پیچھے سے جو ڈرٹی پالیٹکس انہوں نے کھیلی تو مسلمانوں کے لیے بہت پرابلمز کریٹ کی۔ ایسے افراد کے ساتھ ڈیل کرنا اوورال ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اپنے ٹیلنٹس کو ایسے نہ استعمال کریں کہ دین میں نقصان دینے والے بنے، ہے نا؟ اچھا، 4 ہجری کے دوسرے اہم واقعات یہ ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مستقل یہود کے ساتھ انکاؤنٹر چل رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پر بھروسہ نہیں کیا کہ کوئی بھی بیچ میں ٹرانسلیٹر ہو، یا یہود سے کہا گیا ہو کہ آپ اپنا لیٹر خود پڑھ کے ہمیں سنا دیں یا اپنا پیکٹ خود ہمیں سنا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اعتبار نہیں کیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت، ٹھیک ہے، حضرت زید بن ثابت، ان کو رضی اللہ عنہ، ان کو عبرانی زبان سکھائی، ہیبریو لینگویج سیکھنے کا ان سے کہا۔ کیوں؟ کیونکہ کیا ہے ہیبریو لینگویج؟ بیسیکلی کیوں سکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو لینگویج تھی، جو زبان تھی ان کی، وہ عبرانی تھی، ٹھیک ہے؟ عبرانی یعنی کہ انگلش میں اس کو ہیبریو کہتے ہیں، تو اس لیے جو جیوز وہاں سے آئے تھے ان کی لینگویج بھی، ان کی زبان بھی عبرانی ہی تھی، ٹھیک ہے؟ عبرانی لینگویج، عبرانی عربی میں کہتے ہیں اور ہیبریو انگلش میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ پڑھے لکھے لوگ تھے۔ اب جب ان کے ساتھ پیکٹ سائن ہو رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری سمجھا کہ مسلمانوں کی طرف سے کسی کو یہ زبان آتی ہو، ٹھیک ہے؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو ان کا آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ مائگریٹ کیا تو اس وقت حضرت زید رضی اللہ عنہ کی عمر 11 سال تھی، ٹھیک ہے؟ ان کے والد کی ڈیتھ جنگ بعاث میں ہوئی تھی۔ جنگ بعاث کسی کو یاد ہے کیا ہے؟ کون سی جنگ تھی یہ؟ ہم نے شروع کی کلاسز میں بات کی تھی جب ہم انصار کی بات کر رہے تھے، یہ مدینہ میں 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ٹھیک ہے؟ ان کے درمیان لڑائی رہتی تھی۔ جنگ بعاث ان کے درمیان آخری لڑائی تھی، ٹھیک ہے؟ اوس اور خزرج جو انصار تھے مدینہ میں، وہ کیا تھے؟ آئیڈل ورشپرز تھے، مشرک تھے، اور ان کے بیچ میں لڑائی رہتی تھی۔ جنگ بعاث ان کی آخری لڑائی تھی اور اس میں ان کے سارے بڑے بڑے جو لیڈرز تھے وہ مارے گئے تھے۔ تو بہرحال ہم نے اس کی پچھلی کلاس میں بات کر لی ہم نے، ٹھیک ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 سال کی عمر تھی ان کی، حضرت زید کی، تو اس عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوئی۔ اس وقت تک حضرت زید کئی صورتیں بھی حفظ کر چکے ہیں، غزوہ بدر میں نہیں گئے، احد میں نہیں گئے، اپنی عمر کی وجہ سے چھوٹے تھے، ٹھیک ہے؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح لوگوں پر نظر رکھتے تھے، ان کے ٹیلنٹس پر، ان کی صلاحیتوں پر، اور ان کا گھر جو تھا، زید رضی اللہ عنہ کا گھر جو تھا وہ یہودیوں کے ایریا کے قریب تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ ان کے لیے آسان ہوگا زبان سیکھنا، اینڈ ہی واز سو انٹیلیجنٹ کہ 15 دن میں ہیبریو لینگویج سیکھ لی۔ اور یہ وہی صحابی ہیں جو آگے جا کر کیا کریں گے؟ یہ آگے جا کر ایک بہت بڑے کام میں ہوں گے۔ یہ حضرت زید رضی اللہ عنہ، یعنی کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ کاتب وحی بنیں گے، ٹھیک ہے؟ قرآن کی کمپائلر بنیں گے۔ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ was one of the compiler of the قرآن، یعنی قرآن کو لکھنا، اس کو پورا ایک جگہ پہ کرنا، مصحف تیار کرنے کے لیے اس کی پوری تیاری کرنا، یہ سارے کاموں میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ شامل ہوں گے۔ اور یہ وہ صحابی ہیں، حضرت عمر جب جائیں گے تو اپنے پیچھے ان کو ایز مدینہ کا گورنر چھوڑ کر جائیں گے، ٹھیک ہے؟
تو ہی واز اے ویری انٹیلیجنٹ صحابی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز یہ دیکھیں، نئی نئی جابس نکالنا، لوگوں کو بزی رکھنا، اور کس وقت ضرورت کس چیز کی ہے، کون شخص مناسب ہے کس کام کے لیے، اس سب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیال رکھتے تھے. پھر 4 ہجری میں ایک اور چیز تھی کہ شراب کی قطعی حرمت کا نزول ہوا. غزوہ بنو نذیر کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ ہوا. پہلے کیا حکم آیا؟ سٹیپ بائی سٹیپ شراب کی کو حرام کر کیا. ٹھیک ہے، شراب کو ایک ساتھ حرام نہیں کیا، کیونکہ وہ ایک بہت کامن چیز ہو گئی تھی ان لوگوں میں. اور کسی کوئی اتنی کامن چیز کو ایک دم سے حرام کرنا وہ ان کے لیے مشکل ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ کا ایک یہ حکمت تھی کہ سٹیپ بائی سٹیپ قرآن کو آم، آ، حرام کیا. پہلے آیا کہ اس میں تمہارے لیے کوئی خیر نہیں، پھر آیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جانا، اور پھر تیسری چیز سورہ مائدہ کی جو آیت ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. ٹھیک ہے، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 ہے. بالکل قطعی حرمت آ گئی. ایک چیز یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام میں ایسے لوگ تھے جن کے بزنسز شراب پر چل رہے تھے. ٹھیک ہے، ہمارے لیے یہ چیز معیوب ہے، سن کے عجیب سا لگتا ہے، لیکن جب تک شراب کی حرمت نہیں آئی اس وقت تک ان کے کلچر میں بہت زیادہ عام تھی، ہے نا. میں آپ کے سامنے حدیث پڑھ رہی ہوں، پورا واقعہ پڑھ رہی ہوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، غور سے سنیے. کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو طلحہ، انس بن مالک کون ہے؟ انس بن مالک جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں خادم کا وہ لقب دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، خادم رسول انہیں کہا جاتا ہے. بہت چھوٹی عمر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. تو کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو طلحہ، اور ابو طلحہ ان کے حضرت انس کے کون ہیں؟ اسٹیپ فادر ہے. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ میں سیدنا ابو طلحہ، ابو عبادہ بن جراح، ابو دجانہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو شراب پلا رہا تھا. کچی پکی کھجوروں کی شراب پلا رہا تھا. تو میں نے آواز سنی، ایک شخص اعلان کر رہا تھا شراب حرام کر دی گئی ہے. اس محفل میں کسی کے اندر آنے کا یا باہر جانے سے پہلے پہلے ہم نے یہ شراب گرا دی. تو سوچیں، جیسے ہی حکم آیا ویسے ہی شراب انہوں نے فوراً گرا دی، مٹکے توڑ دیے. یعنی یہ ایک کہہ لیں کہ ایک کتنی بہترین اگزامپل ہے سمعنا و اطعنا کی. تو ہم میں سے بعض نے وضو کیا اور بعض نے غسل کیا. ام سلیم رضی اللہ عنہ سے لے کر ہم نے خوشبو کا استعمال کیا. ہم ابو طلحہ کے گھر سے نکلے تو مدینے کی گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی. پھر ہم سب مسجد میں گئے تو ہم نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہیں اور آیت تلاوت فرما رہے ہیں. یہی سورہ مائدہ کی جو آیت ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من شیطان من عمل شیطان. یعنی شراب، جوا، بتوں کے پاس نصب شدہ پتھر اور فال کے تیر محض ناپاک ہیں. ٹھیک ہے، فال کے تیر یعنی کہ وہ ایک طریقے سے فیوچر جاننے کے لیے تیروں کے تھرو ایک فیوچر جانتے تھے. تو یہ ان سب کو حرام قرار دے دیا گیا. تو کیا آتا ہے قرآن میں؟ ان سے اجتناب کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس کے بعد یہ چیز ہے کہ انویسٹمنٹس ہوئی ہوئی تھی، گھروں میں شراب سٹور ہوئی ہوئی تھی. اٹ واز ناٹ ایزی. حرمت آئی اور بس سمجھیں جیسے کرفیو نافذ ہو گیا. ان کے انویسٹمنٹس اور بزنس سارے اس پر ڈیپینڈنٹ تھے. اور پھر ان کی عادت، ہم سے ایڈکشنز نہیں چھوٹتے، ہے نا. جانتے بھی ہیں، بہت ساری چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. فار ایگزامپل سوشل میڈیا کوئی لے لے، ٹو مچ آف سوشل میڈیا ہمارے لیے کتنا نقصان دہ، لیکن پیچھے ہٹ نہیں پا رہے ہوتے، ہے نا. کوئی بھی کسی بھی چیز کی اگر کوئی ایڈکشن ہو جائے تو وہ چھوڑنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے. جب شراب کی حرمت آئی تو مدینہ کی گلیوں میں شراب بہا دی گئی. انہوں نے اپنا شوق نہیں دیکھا. اور آتا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں جب شراب بہی تو زمین میں ایسے ابزارب ہوئی تھی کہ اگلے کئی مہینوں سال میں بارش ہوتی تھی تو مدینہ میں شراب کی اسمیل آتی تھی. اس حد تک بہائی کہ اتنے عرصے تک اس کی اسمیل آتی رہی. تو سوچیں کس حد تک شراب بہائی گئی، اور اس حرمت کے حکم کو امپلیمنٹ کرنے کس حد تک مشکل ہوگا، لیکن امپلیمنٹ کرنے والے کرتے ہیں. اور اس میں وہ لیول اچیو ہوتا ہے جو باقی چیزوں میں نہیں ہوتا. جو چیز آپ کے لیے مشکل ہے اور اگر آپ اسے چھوڑیں تو یقیناً آپ ظاہر اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بھی انسان پھر ایک ہائی لیول اچیو کرتا ہے. اچھا، تو اب تک ہم 4 ہجری کی باتیں کر رہے تھے. ہوپ فلی انشاءاللہ چیزیں آپ کے لیے کلیئر ہوں گی. 5ویں ہجری کے سری اور غزوات
اب ہم دیکھیں ایک دو امہات المومنین سے نکاح سے ریلیٹڈ یہ آتا ہے کہ یا تو وہ 4 ہجری میں ہوئی یا وہ 5 ہجری میں ہوئی، ہم اس کی بات کریں گے انشاءاللہ آگے۔ محرم 5 ہجری میں غزوہ ذات الرقاع ہوا، اور ربیع الاول 5 ہجری میں دومت الجندل ہوا، اور شعبان میں غزوۃ المریسی ہوا، ٹھیک ہے، پھر شوال میں آم، غزوۃ الاحزاب ہوا۔ آج ہم غزوۃ الاحزاب یعنی غزوۃ الخندق جو ہے اس پر کچھ بات کریں گے، کچھ صرف ایک سمجھے انٹروڈکشن اس کا کر لیں گے۔ کچھ بکس میں غزوۃ الاحزاب جو ہے وہ غزوہ مریسی یا جسے غزوہ بنو مصطلق کہتے ہیں اس سے پہلے ہوا، لیکن اکثریت کے نزدیک غزوہ بنو مصطلق پہلے ہوئی اور احزاب بعد میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ 5 ہجری میں اور کیا ہے، تیمم کی آیات آئیں، نماز خوف کا حکم آیا، اور یہ جب غزوہ ذات الرقاع کے لیے نکلیں گے تب اس وقت یہ حکم آئے گا، اس پہ ہم انشاءاللہ آگے بات کریں گے۔ ام، اچھا، احزاب بیسیکلی اس پہ ہم صرف آج شروع کریں گے کہ احزاب ہے کیا۔ احزاب جو ہے حزب کی جمع ہے، ایک گروہ نے نہیں بلکہ ملٹیپل کولیشن فورسز تھیں، اور انہوں نے آ کر حملہ کیا تھا مسلمانوں پر۔ غزوہ احزاب کی وجہ کیا تھی؟ ایک تو یہ کہ قریش کو چین نہیں آ رہا تھا، شام جانے کا پورا راستہ بند تھا، ان کی ٹریڈ افیکٹ ہو رہی تھی، پھر دوسرے قبیلے مسلمانوں کے خلاف ہو رہے تھے۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں قریش کو ہوا کہ مسلمان ہمیں پروپیگیٹ کر رہے ہیں، انٹرنلی انہیں شیطان مستقل پش کر رہا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ بنو نذیر جو کہ وہاں جا کر بیٹھے ہیں، اب بنو نذیر کیا کریں گے؟ انہوں نے بات چیت شروع کی کہ کیا ہمارے محل تھے، کیا ہماری کھیتیاں تھیں، کیا چیزیں آتی تھیں۔ اب انہوں نے مسلمانوں کے اگینسٹ پلاٹ کیا، ٹھیک ہے، ان کے اگینسٹ منصوبہ بنایا۔ دو قبیلے تھے، ان سے جا کر ملے، انہوں نے کہا کہ ہمیں مسلمانوں کے خلاف خاموشی سے سازش کرنا چاہیے اور انہیں وہاں سے نکالنا چاہیے۔ وہ قریش کے پاس گئے۔ ایک چیز یہ کہ قریش کو کمپلیکس ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز یاد رکھیں، قریش جو ہیں کس چیز کا انہیں کمپلیکس ہے کہ دیکھیں، انہیں کمپلیکس بیسیکلی دین کے علم کا ہے۔ یہودیوں کے پاس تو بہت علم تھا، یہودی پڑھنا لکھنا جانتے تھے، قریش جو تھے وہ پڑھنا لکھنا جانتے نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہود ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ مسلمان وہاں پھل پھول رہے ہیں اور ہم سب کو مل کر کوشش کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہودی جو ہیں وہ قریش کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اب ہمیں مسلمانوں کے خلاف کوشش کرنی ہوگی۔ ان کی آپس میں بات ہوئی۔ اب جب یہودی قریش سے بات کر رہے تھے تو ابو سفیان نے ان سے پوچھا کہ ٹھیک ہے ہم مل کر لڑیں گے، لیکن تم لوگ ہم سے ملنا کیوں چاہ رہے ہو؟ تمہاری جو سملیرٹی ہے وہ تو مسلمانوں کے ساتھ ہے، آپ کے پاس بھی کتاب ہے، وحی ہے، نبی ہے، مسلمانوں کے پاس بھی یہ سب ہے، تو تم لوگ جو ہو وہ ہم سے کیوں جڑنا چاہ رہے ہو؟ ہم تمہارا اور ہمارا جوڑ کیا؟ اور ابو سفیان نے سوال کیا اور بالکل کلیئر کٹ سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ہمارا دین آپ سے زیادہ قریب ہے یا محمد کا دین؟ دوسرا یہ بتائیں کہ ہم جو کرتے ہیں کہ بیت اللہ کا خیال کرتے ہیں، حاجیوں کو بھی پانی پلاتے ہیں، کیا یہ زیادہ نیکی کا کام ہے یا وہ جو محمد کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اب اس کا کیا جواب ہے یہودیوں کے پاس؟ بس ایک جواب ہے، ان کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور یہودیوں کی شریعت، ان کے حرمت کے احکام سب ایک ہیں، ہے نا، ان کی اپیرنس ایک ہے، شریعت ایک ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ یہودی بھی داڑھی رکھتے ہیں، ان کے بھی سر کورڈ ہوتے ہیں، تو ان کی اپیرنس بھی مسلمانوں سے ایک ہے، اور باقی بھی چیزیں دیکھیں کہ ان کے بھی اس میں حلال حرام، نبی کا آنا، وحی کا آنا، ان سب پہ وہ یقین رکھتے ہیں۔ قریش نے کہا کہ ہم کعبے کا، حاجیوں کا خیال رکھتے ہیں، بتوں کو پوچھتے ہیں، تو ہم بہتر ہیں یا محمد؟ تو اب جواب کیا آنا چاہیے تھا کہ محمد بہتر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کیا کیا؟ یہودیوں نے کتمان حق کیا۔ کتمان حق کسے کہتے ہیں؟ حق کو چھپانا۔ انہوں نے جواب دیا کہ تم مسلمانوں سے زیادہ اچھا دین فالو کرتے ہو اور ہم سے زیادہ سملر ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیات میں فرمایا کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے، جن کو کتاب کا علم دیا گیا تھا، جب ان سے پوچھا جاتا ہے اس کے باوجود وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ زیادہ بہتر ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے قریش سے بات کی، دوسری ٹرائب سے بات کی اور جمع کیا۔ وہ لوگ آلموسٹ 4,000 کا لشکر جمع ہو گیا، 4,000 کی آرمی جمع ہو گئی۔ تو اب کیا ہوا؟ بنو نذیر قریش کے پاس گئے، 4,000 کا لشکر تیار کیا انہوں نے۔ دوسرا غطفان کے جو لوگ تھے
बनु गतफान जो थे वो जिसे कहते हैं कि जिसे जैसे होते हैं ना वाइल्ड लोग, जंगजू लोग, लड़ने के लिए जो बिल्कुल तैयार होते हैं, वो उस तरह के लोग थे बनु गतफान के। देखिए, एक है मक्का, फिर यहूद कहाँ है, मदीना के एरिया में। तो उनका प्लान क्या है कि दोनों तरफ से आकर अटैक करेंगे मुसलमानों पर। गतफान के लोगों का ये नहीं था कि वो मुसलमानों से पहले ही कोई बड़ी उनकी लड़ाई चल रही हो या कोई इनके जंग चल रही हो। उनका ये था कि वो पैसों के लिए तैयार हुए। देखिए, ओवरऑल पूरे अरेबियन पेनिनसुला में दो तीन जगहों पर बहुत अच्छी खजूरों की कल्टीवेशन थी। उन्होंने क्या किया, बनु गतफान को कहा, खैबर की पूरी एक साल की खजूर आपको देंगे, बस आप हमारे साथ चलें इस इनकाउंटर में। एक दफा सारे मिलकर कोalition फोर्स बनाए, ताकि मुसलमान जो हैं वो क्रश हो जाएंगे और सब जो है, जो भी चीजें हैं वो हमें मिल जाएंगी। तो बनु नजीर ये जो प्लॉट कर रहे थे वो खुद लड़ाई में नहीं थे, और बनु गतफान जो कि लड़ाई लड़ने आए हैं, क्या क्या किस चीज के, पैसों की लालच में वो मुसलमानों के खिलाफ लड़ेंगे। इसलिए अब जब अहजाब सामने होगा, यानी कि जंग बिल्कुल करीब हो जाएगी, तो बनु गतफान जो थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे और कहेंगे कि आप हमें पैसे दे दें, हम पीछे हट जाएंगे। हमें मदीना के आधे साल की खजूरें दे दें, हम बैठ जाएंगे, ठीक है। तो आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से मशवरा किया, तो साद बिन मुआज ने कहा कि हम इन जैसे लोगों से लड़ने के लिए भी तैयार हैं। ऑलमोस्ट वो देख रहे हैं कि हजारों की फौज बन रही है, लेकिन जज्बा था और उनका एक पैशन था, तवक्कल था। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनको हम पैसे देकर उनको बिठा देंगे। उनको क्या हुआ कि ठीक है, ये भी लालच के लिए लड़ रहे हैं, हम इनसे भी लड़ेंगे। मतलब जो पैसों के लिए काम कर रहा है वो तो कभी भी बगावत कर सकता है, राइट, लेकिन जो जज्बे से कर रहा है वो पीछे नहीं हटता। इसके बाद क्या हुआ, अजाब में सलमान फारसी को आइडिया आया, रदियल्लाहु अन्हु। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सबको बताया कि गतफान भी आ रहे हैं और दूसरे भी जो कबीले हैं वो आ रहे हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको मशवरे के लिए बुलाया। और इसमें फिर सलमान फारसी ने इस बात का आइडिया दिया। उन्होंने खंदक का मशवरा दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक खोदने का काम शुरू किया। हजरत सलमान फारसी का जो आइडिया था, अब पिछले मर्तबा जो जंग हुई थी उसमें क्या था, कुफार यहाँ से आकर डायरेक्ट जबले ओहद पर गए, है ना, और वहां अपनी आर्मी को सेट किया उन्होंने। अब उसके बाद जब आएंगे, हुर्रा वबर्रा और हुर्रा वाकिम, ये जो दो पहाड़ थे उसके फ्रंट पर पूरी खंदक खोदी जाएगी, और पूरी जगह कवर करेंगे ताकि कोई साइड ना रहे जहां से कोई आ सके, ठीक है। और जबल सुलो जो है उसके ऊपर मुसलमान पोस्ट लगाएंगे। ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को एक मैप के थ्रू पूरा दिखाऊंगी कि खन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें इक्वली पार्टिसिपेट किया था। हजरत सलमान फारसी के हिस्से में वो चट्टान आई थी जिस पर मारा जा रहा था, लेकिन वो टूट नहीं रही थी। तो देखें कि आइडिया लाना बाज मर्तबा बहुत आसान होता है ना, लेकिन उस पर अमल करना बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोग इतने वाइल्ड इमेजिनेशन यूज करते हैं, इतने जबरदस्त आइडियाज लाते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज को सामने रखते हुए उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल नहीं होती। तो अच्छे आइडियाज वो होते हैं जो प्रैक्टिकली भी पॉसिबल हो। हर आइडिया को केटर नहीं किया जा सकता, है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लिमिटेशंस दिखाई कि आइडिया भी मेरी तरफ से था और लिमिटेशंस भी मेरी तरफ से हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आगे की बात करेंगे कि किस तरह से पूरी खंदक खोदी गई, किस तरह से वो उनकी जो आर्मी थी, अब क्या है, वो 10,000 आर्मी आएगी मुसलमानों के खिलाफ। और किस तरह से मुसलमान बहुत सख्त एक वक्त था वो मुसलमानों के ऊपर, लेकिन बहरहाल मुसलमान उस पे डटे रहे, लड़ते रहे, और किस तरह से अल्लाह ताला मुसलमानों को जिताएंगे इसमें। अच्छा, ये देखिए, ये सामने, बल्कि आप देखें, आपके सामने एक मैप है छोटा, एक क्लियर होपफुली आपके लिए हो, कि ये है बबरा, ठीक है, ये है हुर्रा वबर्रा, और ये है हुर्रा वाकिम। ठीक है, ये दोनों जो हैं ये वोल्केनिक माउंटेन्स हैं मदीना के। ये मैंने मेरे ख्याल से आप लोगों को पहले बताया होगा इन दो माउंटेन्स का। तो ये दोनों माउंटेन्स हैं। अब इस यहाँ इससे लेके पूरा यहाँ तक खंदक खोदी गई है। ठीक है, सबको नजर आ रहा है मैप? क्लियर है सबके लिए? सामने देखें, आपको थोड़ा सा ना आइडिया होगा कि ahzab किस तरह से लड़ी थी। ठीक है, तो ये पूरा जो है इस तरफ पूरा खंदक खोदी जाएगी। ये जबल सुलो यहाँ पर है, यहाँ पे मुसलमान जो हैं
انہوں نے اپنی چیک پوسٹ بنائی تھی، اور اس طرف سے یعنی مدینہ کے باہر سے جو کفار ہیں وہ اٹیک کرنے آ رہے تھے. ٹھیک ہے. اب آگے کیا ہوگا انشاءاللہ وہ ہم اگلی کلاس میں دیکھیں گے. آج کی کلاس کو ہم یہیں پر اینڈ کریں گے، اور جنگ احزاب جو ہے انشاءاللہ وہ پوری آگے کی کلاس میں ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے. کلاس کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں. کوئی سوال ہو تو ابھی آپ پوچھ لیں، ورنہ آپ لوگ ضرور مجھ سے میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں. اچھا، آئی واز تھنکنگ کہ آپ لوگوں سے الحمدللہ آج ہم لوگ 19 سیشن پر آ گئے، لیکن کچھ لوگوں کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتی، کچھ لوگوں کے بارے میں جانتی ہوں الحمدللہ. تو جب آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہو تو اپنے بارے میں کچھ ڈیٹیل ضرور مجھے میسج کریے گا. یہ آف کورس ہماری آن لائن کلاس ہے، لیکن ہمیں ایک دوسرے کو جاننا پہچاننا ضرور چاہیے. کچھ انٹروڈکشن میں نے اپنی شروع میں دی تھی، لیکن اٹ وڈ بی نائس اگر آپ لوگ بھی اپنی کچھ انٹروڈکشن مجھے دے سکیں. ٹھیک ہے. آم، اس طرح سے ایک دوسرے کو ہم جان پہچان سکیں گے. رائٹ. تو ٹھیک ہے، آج کی کلاس ہم یہاں پر اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم ملیں گے اور جنگ احزاب کو کمپلیٹ کریں گے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وعلیکم وبركاته. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.